موضوع الدرس العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین والذلۃ والنکبۃ والخوار للکفار والمشرکین، سورۃ المجادلہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، كتب الله لأغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ جیسے اس سے پچھلی آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی جو یہودیوں سے تعلق رکھتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں، اور اصل میں وہ خود بھی منافق ہیں، مسلمانوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ان کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے واضح فرما دیا تھا کہ ما ہم منکم ولا منہم، نہ ان کے ہیں یا نہ آپ کے، اور ساتھ ان کی صفات میں یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ میرے محبوب یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم جھوٹی قسم کھا رہے ہیں۔ ان کے بعد ان کے احوال آخرت کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا کہ جب قیامت میں ہم ان کو اٹھائیں گے تو یہ چونکہ پرانی عادات بد کا شکار تھے، یہ اللہ کے سامنے بھی پھر جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور اپنے گمان میں خیال کریں گے کہ ہم جھوٹی قسمیں کھا کے بچ جائیں گے، لیکن وہ نہیں سمجھتے کہ ان کو کیا فائدہ ہوگا، اللہ تو جانتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اور اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اصل وجہ کیا ہے کہ استعوذ علیہم الشیطان، کہ شیطان نے ان پہ تسلط جما لیا ہے۔ اس لیے یہ اللہ تعالی کے ذکر کو بھول گئے، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ حزب الشیطان ہو گئے اور ان کا انجام جو ہے خسارہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔
اب ان آیات میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یحادون مانا یخالفون، یشاقون، یعاندون، اللہ نے فرمایا کہ اولئک فی الاذلین، یہی لوگ ہیں ان کا شمار جو ہے وہ ذلت والے گروہ میں ہے۔ کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر چیز کی ایک ضد ہوتی ہے۔ ذلت کی ضد کیا ہے؟ عزت۔ جیسے کہ ضلالت کی ضد کیا ہے؟ ہدایت۔ غوایت کی ضد کیا ہے؟ رشد۔ ظلمات کی ضد کیا ہے؟ نور۔ ہر چیز کی ضدین ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اب دیکھیں جیسے دوسری آیت میں بھی اللہ فرماتی ہیں کہ تو عز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہے عزت دے، غلبہ دے، جس کو چاہے اس کو ذلیل کر دے۔ تو عزو اور تو ذلو تقابل ہو گیا۔ اسی طرح اللہ نے دوسرے مقام پہ بھی قرآن مقدس میں فرمایا کہ اتبتغون عندهم العزت، کہ کیا تم کافروں سے مل کے سمجھتے ہو کہ ان کی وجہ سے ہمیں غلبہ حاصل ہوگا؟ ان العزت للہ جمیعا، عزت اور غلبہ دینے والی قوت جو ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پہ بھی منافقین کے بارے میں فرمایا کہ یہ منافقین جو ہیں آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل۔ یہ منافقین یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینے میں لوٹ جائیں گے نا تو ہم میں جو غالب ہے وہ ان کمزوروں کو ہم نکال دیں گے۔ تو وہاں بھی اعز اور اذل۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا بھی رد فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت تو اللہ کے ہاتھ اور غلبہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن یہ منافق جانتے نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں الذین یحادون اللہ ورسولہ، کیا معنی ہے؟ یشاقون اللہ ورسولہ، اللہ رسول کا حکم ایک شق میں ہے، یہ دوسری شق میں مقابلے پہ کھڑے ہیں، اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ اولئک فی الاذلین، یہی ہیں جن کا شمار جو ہے اذلین میں ہوگا۔ اذلین کون ہیں؟ جو اللہ کی رحمت سے بعید ہوں گے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے۔ بعض علماء فرماتی ہیں کتب اللہ یعنی اثبتا، بعض علماء فرماتی ہیں کتب اللہ بمعنی قضا، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اور جمہور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ کتب اللہ یعنی اللہ نے ازل میں اور تقدیر میں یہ بات لکھ دی ہے، کیونکہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ عالم پیدا ہی نہیں ہوا تھا، یہ پورا آسمان و زمین مخلوق پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، ان کے پیدا ہونے سے بھی 2000 سال قبل اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا۔ القلم اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا۔
اور اس قلم کو اللہ نے حکم دیا کہ اکتب، لکھو، ما کانا وما یکونو، جو ہو چکا ہے، جو آئندہ ہوگا، وما ہوا کائن الی یوم القیامت، اور جو قیامت تک واقعات آئیں گے سب لکھو۔ تو میرے آقا نے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد جفت القلم ورفعت الصحف، اب وہ صحیفے بند کر دیے گئے اور قلم خشک ہو گئی، جو اللہ نے فیصلہ لکھنا تھا لکھ دیا۔ اور اللہ کا فیصلہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے معراج والی رات میں جب اللہ نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پہ 50 نمازیں فرض کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے آپ پھر واپس گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے، صحیح احادیث میں ہے، انہوں نے کہا ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں، فاسألہ التخفیف، اللہ سے رعایت مانگیں، آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی 50 نمازیں۔ افسوس یہ ہے کہ بعض ہمارے باطل فرقے جو ہیں ضد میں آ کر یا بعض جہالت میں آ کر، کیونکہ دلوں کا بھید تو اللہ جانتا ہے نا، ہر حدیث کو بگاڑتے ہیں اور اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب تھا نا کہ حضور کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جی آپ رعایت مانگیں، تو یہ جہالت والی بات ہے، یہاں علم غیب کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ تو صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری امت میں تو 3 نمازیں فرض ہوئی ہیں، وہ 3 نہیں پڑھتی ہیں تو آپ کی امت 50 پڑھے گی۔ وہ تو اپنا تجربہ بیان کر رہے ہیں، اس میں علم غیب کون سا ہے؟ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اس حدیث مبارک سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی ایک حد تھی اور جبریل علیہ السلام کی بھی ایک حد تھی، لیکن میرے آقا، میرے مدنی محبوب دو عالم کو اللہ نے اور اپنے قریب کیا تھا۔ بات کو سمجھیں، یعنی اگر صرف اسی مقام پہ ہیں تو پھر جانے اور آنے کا کیا مطلب؟ جی آپ واپس جائیں۔ تو اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام ایک مقام پہ رک گئے اور حضور فرماتے ہیں کہ پھر رف آیا۔ رف کہتے ہیں جیسے قالین کا ایک ٹکڑا ہو، میں پھر اس پہ کھڑا ہو گیا اور وہ پھر مجھے لے کے عرش کی طرف گیا، اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ مجھے قریب لے گیا۔ اور جبریل علیہ السلام وہیں کھڑے ہو گئے، ان کی حد ہو گئی۔ اسی کو علماء نے لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے جب حضور نے فرمایا آپ کیوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری ایک حد ہے، اب میں اس سے آگے تجاوز نہیں کر سکتا۔ وہ ایک مشہور ایک قصہ ہے پرانا، اللہ عالم کس حد تک، میں چونکہ خود نہیں سنا، دوستوں سے سنا ہے کہ ایک زمانے میں ختم نبوت کے موضوع پہ سارے اکٹھے تھے نا، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، شیعہ بھی، اور سارے اکٹھے تھے۔ تو پھر کوئی اتفاق ایسا ہوا کہ نورانی صاحب نے ساتھ چھوڑ دیا، کوئی اختلاف ہو گیا، اللہ پاک رحمت فرمائے، بہت ہو گئے، جو لوگ فوت ہو گئے ان کے بارے میں کبھی آدمی کو برا لفظ نہیں کہنا چاہیے۔
کوئی وجہ ہو گئی ہوگی، آپس میں کوئی بات پہ جھگڑا ہوا اور ساتھ چھوڑ گئے۔ تو شاہ جی سے رحمت اللہ علیہ سے کچھ دوستوں نے تقریر میں جلسے میں پوچھا کہ حضرت آپ کو نورانی کیوں چھوڑ گئے؟ انہوں نے فرمایا یار یہ نورانیوں کی پرانی عادت ہے، میرے محمد مدنی کو بھی چھوڑ گئے تھے نا سدرۃ المنتہا پہ۔ انہوں نے کہا میں خاکی ہوتا، میں جل جاتا لیکن ساتھ نہ چھوڑتا، نوری تھا نا، رک گیا، اس نے بھی تو ساتھ چھوڑ دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو میرے عزیز کہ جب حضور تشریف لے گئے، اللہ سے دوبارہ درخواست کی، اللہ نے 5 نمازیں معاف فرما دی، 45 رہ گئی، موسیٰ علیہ السلام نے پھر آ گئے، پھر 5 معاف فرما دی۔ یاد رکھو اور قرآن حدیث پڑھا کرو اور اہل حق کے ساتھ تعلق رکھا کرو، اللہ چاہتے تو پہلی دفعہ بھی تو معاف کر دیتے نا۔ جب حضور نے جا کے درخواست کی تھی اللہ فرماتے ٹھیک ہے 45 معاف، لیکن منشا خدا بندی یہ تھا کہ میرے مدنی کو بار بار معراج ہوتا رہے۔ معراج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عروج، نازل ہونا پھر اوپر جانا، تو حضور پھر جاتے تھے نا، پھر آتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر آتے تھے، تو ایک معراج نہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا، اس میں تو کئی معراج ہیں حضور پاک کے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کے بعد جب آخری دفعہ اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ کی امت پہ صرف 5 نمازیں، اور ساتھ اللہ نے کیسا پیارا فیصلہ فرما دیا، فرمایا لا يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید، میرا مدنی میری بات بدلا نہیں کرتی ہے، میں نے تقدیر میں فیصلہ تیری امت کے لیے 50 نمازوں کا لکھ دیا ہے، لیکن اب 5 پڑھیں گے، لکھوں گا میں 50۔ من جاء بالحسنۃ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو ایک نیکی کرے گا تو 10 گنا اجر ملے گا، پڑھیں گے 5 لیکن لکھا 50 جائے گا۔ اللہ کا فیصلہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ اسی طرح اب یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اللہ نے قلم پیدا کیا، قلم تو فرمایا لکھ دو، تو قلم علام الغیوب تھا، سارا کچھ جانتا تھا، کیسے لکھ دو؟ اللہ نے حکم فرمایا قلم کو تو لکھو، ٹھیک ہے جی، کیا لکھے ہیں؟ فرمایا ما کان وما یکون، جو ہو گیا جو آئندہ ہوگا، وما ہوا کائن الی یوم القیامہ، قیامت تک جو حالات آئیں گے سب لکھو۔ تو اب قلم لکھتا گیا، کیسے قلم لکھتا گیا، کیا معنی؟ قلم کی بڑی شان ہے، اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے قلم کی، نون والقلم وما یسطرون۔ اسی طرح فرمایا علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، تو اس کا طریقہ، اس کی بات یہ سمجھ لیں، یاد رکھیں کہ جیسے آج کل انسانوں نے ایسے کمپیوٹر اور ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں کہ آپ مثلا عربی میں درس دے رہے ہیں یا اردو میں درس دے رہے ہیں، آپ کا درس وہ ٹیپ بھی کرتے جائیں گے اور جس زبان میں آپ لکھ دیں گے اس کا ترجمہ بھی کرتے جائیں گے، یعنی بیک وقت اگر آپ چاہیں کہ 3-4 زبانوں میں ترجمہ ہو تو 3-4 زبانوں میں ترجمہ ساتھ ساتھ ہوتا جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آج انسانوں نے ایسی چیزیں بھی ایجاد کر دی ہیں کہ ایک اتنی چھوٹی سی مائکرو فلم ہوتی ہے اور اس میں 30 جلدوں کی کتاب آ جاتی ہے۔ انسانوں نے ایسی چیزیں بنا دی ہیں کہ آپ صرف ایک ٹچ کرتے ہیں اور ساری اسکرین آپ کے سامنے روشن ہو جاتی ہے۔ تو اصل بات یہ سمجھیں، علام الغیوب اللہ ہے،
طاقت دینے والا اللہ ہے، ایسی قلم کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ حکم خدا ہوتا تھا اور قلم حکم کے مطابق چلتی تھی، قلم میں علم نہیں تھا، علم اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ علام الغیوب اللہ کی ذات ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ کتب اللہ، اللہ نے قضاء و قدر میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ غلبہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اللہ نے فرمایا ہم اپنے رسولوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، میرے محبوب اللہ نے آپ کی بدر میں مدد کی، آپ تو کمزور تھے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ نے لکھ دیا کیا اللہ اگلے بننا آنا و رسولی، کہ غلبہ میرا اور میرے رسولوں کا ہوگا، غالب اللہ، اللہ کا رسول ہوگا۔ تو غالب ہونے کا کیا معنی ہے؟ غالب ہوگا اللہ، غالب ہے ہمارا واللہ غالب علی امرہ، ہمارا ایمان ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن یہ بات کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے رسول کا غلبہ ہوگا، لیکن ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے نا کہ اللہ کے پیغمبر جو ہے وہ شہید کر دیے گئے۔ قرآن کہتا ہے یقتلون الانبیاء، کہ بنو اسرائیل جیسے انبیاء کو قتل کر دیتے تھے۔ یقتلون النبیین بغیر حق، اور ایک ایک دن میں کئی پیغمبروں کو قتل کیا گیا، اور بعض پیغمبروں کے سروں پہ آرے رکھ کے 2 ٹکڑے کیا گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر حق پہ چلو گے تو پھر مار کھانی پڑتی ہے، پھر حلوے نہیں ملتے۔ ایک فیصلہ کر لو، یا پھر سنت انبیاء پہ چلو یا حلوے کھاؤ، مزے کرو۔ سنت الانبیاء پھر یہی ہے کہ جو بھی حضور کے رستے پہ آئے پھر امتحانوں میں ڈالے گئے اور ان کو امتحانوں میں گزرنا پڑا، اور ایسا وقت بھی آ گیا کہ بلغت القلوب الحناجر، ان کے دل نکل کے گویا یہاں تک اٹک گئے۔ اور اللہ فرماتے زلزلوا زلزالا شدیدا، ہم نے ان کو ہلا ڈالا۔ اتنا گھبرا گئے کہ متی نصر اللہ، کہ وہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو یہ قاعدہ ہے، یاد رکھو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس جماعت کا یا جس عالم کا کوئی مخالف نہ ہو، سمجھو وہ بے واق ہے، باطل پہ ہے، وہ حق پہ نہیں ہے۔ جس کے بارے میں لوگ کہیں نا جی ماشاءاللہ بڑے مرنج آدمی ہیں، ہر جماعت حضرت پہ راضی ہے، ماشاءاللہ حضرت کو سب مانتے ہیں، اپنے پرائے حضرت کے پیچھے نماز پڑھتے، سمجھ لو مداہن ہے، منافق ہے۔ جب حق بات کرو گے، اللہ کے نبی کے ساتھ سارے نہیں ہو گئے تو مولوی کے ساتھ سارے کیسے ہو جائیں گے؟ انبیاء کے ساتھ کوئی نہیں ہوا، انبیاء کو شہید ہونا پڑا۔ آج آپ مزے سے طواف کر رہے ہیں نا، ماشاءاللہ عمرے کر رہے ہیں، اسی اللہ کے کعبے میں میرے محبوب محمد مدنی کھڑے ہیں، اور عقبۃ بن ابی معیط جو ہے ملعون، اس نے آ کے کپڑا حضور کے گلے میں ڈال کے اتنا کھینچا کہ حضور کی آنکھیں مبارک ابل آئیں۔
سیدنا ابی بکر دوڑے اور آ کے اس کے سینے میں مارا اور کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس لیے قتل کر رہے ہو کہ اللہ کا نام لیتا ہے؟ یہ تو حضرت پھر یہ ہے کہ جو جماعت ہو، تحریک ہو، فرد ہو، کوئی ہو، اگر اس کی مخالفت نہ ہو تو سمجھ لو یہ حق والے نہیں ہیں، مار کھانی پڑے گی۔ آپ جتنے نرم ہوں آپ کے بسترے مسجدوں سے باہر پھینکے جائیں گے، کیوں حق کی بات کریں گے تو یہ تو ہوگا۔ حالانکہ کتنے بیچارے وہ ڈھیلے ڈالے ہیں، نہ کسی سے لڑتے ہیں، نہ کسی سے اختلافی مسئلے پہ بحث کرتے ہیں، نہ کوئی مناظرہ، نہ کوئی چیلنج، نہ کوئی مقابلہ، لیکن پھر بھی ان کو معاف نہیں کیا جاتا۔ وجہ کیا ہے کہ حق کی بات کرنے والے ہیں نا۔ تو یاد رکھیں کہ اس غلبے کا کیا معنی ہے۔ اللہ جو فرماتے ہیں کہ میں اور میرا رسول، تو علماء نے فرمایا غلبے کا معنی یہ ہے الغلبۃ بالحجت، کہ دلائل کے اعتبار سے اللہ اور اللہ کے پیغمبر حق پہ ہیں۔ جب باطل آئے گا باطل ختم ہو جائے گا، حق حق رہے گا۔ کیوں باطل باطل ہوتا ہے؟ جیسے وہ واقعہ تاریخ میں آتا ہے کہ دلی میں ایک پادری چیلنج کیا تھا اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت کے لیے کہ کوئی علماء مناظرہ کریں، علماء نے قبول کر لیا۔ تو اب وہ بڑی تقریریں کر رہا تھا اور بڑا جوش مار رہا تھا، علماء حضرت قاسم نانوتوی آ رہے تھے مقابلے پہ، ٹرین مؤخر ہو گئی، حضرت کو دیر ہو گئی، تو اب وہ ناچ رہا تھا میز پہ کھڑے ہو کے، دیکھو ان کا علماء اسلام کا مولوی ڈر کے مارے بھاگ گیا، کون میرے سامنے آ سکتا ہے، عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے۔ جوش میں تھا، ایک آدمی وہاں شکر کندی بیچ رہا تھا، ہندوستانی ہمارے بھائی دیکھا تو ہے نا، اپنے ایسے دھان پان سے ہوتے ہیں بیچارے، وہ جناب ادھر سے ایسے چلتے 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 مجمع سے اس کی میز کے قریب پہنچا، اس نے کہا پادری صاحب مجھے بات بتاؤ، مولوی صاحب تو جب آئیں گے مناظرہ ہوگا، میں تو شکر کندی بیچنے والا ایک ان پڑھ سا آدمی ہوں، لیکن مجھے بات بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے؟ اس کا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اللہ کے بیٹے ہیں، کل کتنی بیٹے ہیں؟ میں نے کہا بڑے احمق کو بے وقوف ہو، ایک ہی تو بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ اس نے کہا یار میں شکر کندی بیچتا ہوں، 8-10 میرے بیٹے ہیں، ایسے کمزور خدا کو میں نہیں مانتا، ایک بیٹا جننے کے بعد خلاص ہو گیا۔ اچھا خدا ہے؟ اس نے کہا دیکھو میں بندہ ہوں، 11 تو میرے بیٹے ہیں، اچھا خدا ہے اس کا صرف ایک بیٹا ہے۔ عجیب بات۔ وہ پادری صاحب اسی پہ مناظرہ بھاگ گیا کہ وہ حق حق ہے، باطل تو باطل ہے نا، کیسے ٹھہرے گا؟ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ غلبہ جو ہے وہ انبیاء کا ہے، کہ سارا مکہ مخالف ہے لیکن میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی کسی بات کو نہیں جھٹلا سکے۔ یہ کہتے رہے جادوگر ہیں، یہ کہتے رہے کہ جناب آپ نے خود قرآن بنایا ہے، لیکن کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ آج 1400 سال گزر گئے، اللہ کا قرآن غالب ہے، کوئی ایک سورت بنا سکا؟ دیکھو نا لوگ دعوے کریں ہم چاند پہ پہنچ گئے، جھوٹی اڑن تشتریاں بنا کے لوگوں کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، پوری دنیا پہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے جناب نظریں فوکس کی ہوئی ہے، لیکن قرآن کے مقابلے پہ ایک آیت قرآن کو کاٹ ضرور رہے ہیں کہ سورۃ انفال نکال دو، فلانی سورت نکال دو، فلانی آیت نکال دو۔ بھئی تم مقابلے پہ قرآن بنا کے لے آؤ۔ تو غالب کون ہوا؟ اللہ، اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول غالب آئے کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ یہودی آئے، مشرکین آئے، نصارہ آئے، سرکار دو عالم سے بات کی، اور وفد آیا نصارہ کا، عبد المسیح کا، انہوں نے بھی آ کے حضور سے بات کی اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ فرمایا مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور بس بڑی آسان سی بات ہے، آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ پوری دنیا میں اور بھی کوئی بندہ ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ اگر ہے تو ہمیں وہ بندہ بتلا دیں۔
اور اگر نہیں ہے تو پھر ہماری بات مان لیں گے خدا کا بیٹا ہے. اللہ نے فوراً جبریل بھیجا کہ اب میری توحید کا مسئلہ ہے اور میرے مدنی پاک کی عزت و عظمت کا مسئلہ ہے. آپ فوراً قرآن لے کے جائیں اور کہیں محمد مدنی جواب دینے میں جلدی نہ کریں، زبان تیری ہوگی قرآن میرا ہوگا. فوراً وحی آ گئی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اللہ نے فرمایا ان کو کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسے آدم. عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں ہے، آدم کی تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے. اس کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے بنایا ہے. اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے والا خدا کا بیٹا ہے تو جس کا باپ ہی نہیں ماں بھی نہیں تو پھر وہ خدا ہو گیا. اب کیا جواب دیں جناب؟ تو غالب کون آئے؟ محمد مصطفیٰ. 60 آدمیوں کا وفد جو تھا مغلوب ہو گیا. عبد المسیح کی قیادت میں آیا تھا جس میں بڑے بڑے احباب تھے، رہبان تھے، بڑے بڑے ان کے پڑھے لکھے لوگ تھے، اسکالر تھے، جینیس قسم کے لوگ تھے. جواب نہیں. انہوں نے کہا اچھا حضور ہمیں ایسا کریں کہ آج رات سوچنے کا موقع دیں. آپ نے فرمایا بالکل سوچے، کوئی بات نہیں. اللہ نے جبریل علیہ السلام بھیج دیا کہ میرا مدنی آج آپ کے سامنے ہے یہ باطل فرقہ اور پورا وفد لے کے آیا ہوا ہے. اب ان کو چھوڑنا نہیں ہے. آج آپ ان کو چیلنج کریں کہ تعالو ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. ان سے کہو کہ آ جاؤ میدان میں. حضور نے بلایا، فرمایا نصارا آؤ میدان میں، تم بھی اپنی اولادوں کو لے آؤ، بچوں کو لے آؤ، فیملی کو لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں. میدان میں کھڑے ہو کے مباہلہ کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں. نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین کہ یا اللہ جو ہم دو میں سے ناحق ہیں اس پہ اپنی لعنت بھیج، عذاب بھیج دے. آؤ مقابلہ کرو میرا. انہوں نے کہا حضور ہمیں ایک رات پھر سوچنے کا موقع دیں. اور میں جا کے سوچو. عبد المسیح سے پوچھنے لگے بھی تم بڑے ہمارے بڑے پادری ہو، بتاؤ کیا کریں؟ اب اللہ کا نبی تو کہتے ہیں مباہلہ کرو. انہوں نے کہا خبردار مباہلہ نہ کرنا، اللہ کا نبی سچا ہے، ہم جھوٹے ہیں، مر جائیں گے. دوسرے دن آئے، انہوں نے کہا حضور ہم مباہلہ نہیں کرتے، ہم آپ سے سلو کرتے ہیں، جتنا آپ جزیہ فرمائیں ہم آپ کو سالانہ دیتے رہیں گے، لیکن ہم مباہلہ بھی نہیں کرتے، مقابلہ بھی نہیں کرتے. حضور نے فرمایا واللہ لو باہلتمونی، اگر یہ میرے مباہلے پہ نکل لاتے لأضرمت الوادی نارن، اللہ اسی وادی سے آگ پیدا کرتا، ان کو وہی جلا کے بھسم کر دیتا. تو اب غالب کون آیا؟ محمد مصطفیٰ. نصارہ شکست کھا گئے، غالب محمد مصطفیٰ آیا. اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہے جس کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا، جس کے صحابہ کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، جن کو آگ پہ تڑپایا گیا، غاروں میں چھپ کے مدنی سفر کرنے والا آج 10,000 کا لشکر ہے اور اسلام کا پرچم لہراتے ہوئے مکے میں داخل ہو رہے ہیں اور قریش چھپ کے دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں بھی آج ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم مقابلہ کر سکیں. اور اللہ کا پیغمبر حضرت بلال سے کہتے ہیں کہ کعبے کی چھت پہ چڑھو اور کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہمیں اندر سے روکتے تھے نا، چھت پہ کھڑے ہو کے اذانیں دو. تو غالب کون آیا؟ تو یہ مانا ہے لأغلبن انا ورسلی. یاد رکھو کہ حجت کے اعتبار سے غلبہ جو ہے، دلائل کے اعتبار سے غلبہ انبیاء کا ہے. اور دوسری بات بھی یاد رکھیں، فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ لاکھ مقابلے ہوتے رہیں، انجام کار جو ہے غالب اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے ماننے والے ہوں گے. والعاقبۃ للمتقین. کافروں نے جہنم میں جانا ہے اور ایمان والوں نے جنت میں جانا ہے. تو غالب کون آئے؟
اور بعض علماء نے فرمایا اللہ کبھی دنیا کے اندر بھی الغلبۃ بالحجت والسیف، حجت سے بھی اللہ نبی کو غالب کر دیتے ہیں اور طاقت سے بھی غالب کر دیتے ہیں کہ میدان بدر ہے، ادھر 1000 ہے، ادھر 313 ہیں، ادھر لشکر ہے، وہاں 9 صحابہ ہیں اور انصار ہیں جنہوں نے کبھی جنگ ہی نہیں لڑی بیچاروں، وہ تو باغبان قسم کے آدمی ہیں۔ حضور سوچ رہے ہیں، انصاری آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں آپ ہمارا فکر کر رہے ہیں، لسنا اصحاب موسیٰ، آپ کوئی غم نہ کریں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ہیں کہ کہیں گے کہ آپ جا کے جنگ کریں، ہم تو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے آگے کٹیں گے، دائیں کٹیں گے، بائیں کٹیں گے، جب تک ایک انصاری کا بچہ زندہ ہے کوئی دشمن آپ کی طرف نہیں آ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر دنیا نے تماشا دیکھ لیا کہ غالب بدر میں کون آیا؟ محمد مصطفیٰ ہے۔ خندق پہ جب مسئلہ آیا غالب کون آیا؟ محمد مصطفیٰ آیا۔ حنین میں مسئلہ آیا غالب کون آیا؟ محمد مصطفیٰ آیا۔ جب دلائل کی بات ہوئی تو غالب کون آیا؟ محمد مصطفیٰ آیا۔ خلفائے راشدین کا دور دیکھ لے کہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں وہ مدینے سے نکل کر اسپانیہ تک، آپ کے ہندوستان تک، آپ کے گجرات تک، ادھر جناب آپ دیکھیں کرناٹک تک، ادھر آپ دیکھیں ماورا نہر تک اسلام کا پرچم کس نے گاڑا؟ صحابہ نے۔ کون غالب آیا؟ اسلام آیا، اسلام کے ماننے والے آئے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا، جب ہم نے اسلام چھوڑ دیا ہم ذلیل ہو گئے۔ اب تو ہم نام کے مسلمان ہیں نا، کام کے مسلمان تو ہے نہیں۔ ہم جناب حضور کا نام بھی چومتے ہیں، داڑھی بھی مڈاتے ہیں ماشاءاللہ، ہم حضور کا میلاد بھی مناتے ہیں، کپڑے انگریزوں کے پہنتے ہیں، ہم جناب سرکار کملی والے پہ قربان بھی ہوتے ہیں اور سگریٹ سے لے کر شراب تک بھی پیتے ہیں۔ یہ کون سے مسلمان ہیں؟ تو جب ہم مسلمان نہ رہے تو غلبہ بھی نہ رہا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز واللہ اعلم۔ نمازی کے آگے گزرنا ناجائز ہے۔ حرم میں چونکہ اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، مجبوری ہوتی ہے، اس لیے سجدے کی جگہ پہ پاؤں نہ رکھیں، دور ہو کے گزر جائیں۔ دیور ہو یا بہنوئی ہو، ان سے پردہ تو غیروں سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا ہے الحم والموت، فرمایا یہ تو تمہارے لیے موت ہے۔ کیوں؟ لوگوں کو شک نہیں ہوگا جی دیور ہے، لوگوں کو شک نہیں ہوگا جی بہنوئی ہے، یہ تو گھر میں نہیں آئے گا تو کہاں جائے گا، اور اسی کا انجام جو ہے وہ پھر موت ہے۔ جس سے حسد کیا جائے وہ قل اعوذ بالفلق پڑھے۔ عمرے پہ واپسی پہ نصیحت یہ ہے اسلام پہ چلیں، اللہ والوں سے تعلق رکھیں، دکانداری میں، تجارت میں کسی بات میں جھوٹ نہ بولیں، مسلمانوں کو دھوکہ نہ دیں۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی میلاد مناتے تھے، ہم نے ان کا کلمہ تو نہیں پڑھا ہے، ہم نے تو کلمہ حضور پاک کا پڑھا ہے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنا شیخ بنایا تھا تزکیہ باطن کے لیے، ان کو ہم نے نہ کبھی عالم مانا ہے اور نہ ہم ان کے فتوے پہ کبھی چلتے ہیں، یہ ان کے تفردات ہیں، انہوں نے خلاف لکھا اپنے پیر کے۔ ٹھیک ہے کہ اگر ایک آدمی کوئی اس میں تفرد ہوتا ہے، تمام علماء نے، حضرت تھانوی جو پہلے نرم تھے انہوں نے بھی خلاف لکھا۔ شریعت میں پھر پیر نہیں چلتا، شریعت میں اللہ رسول کا حکم چلتا ہے۔ کہتے ہیں کہ صفا مروہ کے اگر 7 کے بجائے زیادہ چکر ہو جائے باقی ضائع گئے، حکم 7 کا ہے، 7 سے زیادہ کرنا ناجائز ہے، بدعت ہے اور مخالفت سنت ہے۔
مجھے کمپنی جو ہے ہر سال ٹکٹ دیتی ہے، گھر جانے کے لیے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ دیتی ہے، اگر میں تھرڈ میں چل جاؤں آپ کی مرضی ہے، وہ پیسے آپ کے ہیں۔ ہم مکے میں رہنے والے جب اپنے ملک جاتے ہیں آپ قصر پڑیں گے، جب اپنے وطن میں پہنچ جائیں گے یعنی اپنے گھر میں پھر نماز پوری پڑھیں گے، اور اگر وہ گھر آپ نے چھوڑ دیا ہے وہاں بھی مسافر ہیں۔ ہم جب ملک میں جاتے ہیں تو بیمار پتہ نہیں کیا کرسی میں بیٹھ کر، ہاں اگر ہوائی جہاز میں کھڑے نہ ہونے دیں بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جب نیت کریں رخ قبلے کی طرف ہو، پھر ہوائی جہاز بدلتا جائے کوئی حرج نہیں۔ یہاں پر سب سے افضل عمل جو ہے وہ طواف ہے، کیونکہ باقی ہر عمل پوری دنیا میں ہو سکتا ہے لیکن طواف کسی جگہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن ہر جگہ آپ پڑھ سکتے ہیں، نفل پڑھ سکتے ہیں، استغفار پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف تو نہیں کر سکتے۔ تو نفلی عبادت میں افضل جو ہے وہ طواف ہے۔ ایک آدمی معذور ہے ٹانگوں سے، اس کے لیے کوئی اور آدمی عمرہ کرے کر سکتا ہے؟ مسجد نمرہ تو یعنی اس میں ہے نا جی عرفات میں، تو بہرحال حد حرم کے باہر سے آپ عمرے کی نیت کر سکتے ہیں۔ بعض عالم کہتے ہیں کہ بیٹھ کے سر کھڑا رکھ کر، ہاں یعنی سجدہ نہ کرے، رکوع نہ کرے، بیٹھ کے ماں باپ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ لے تو ٹھیک ہے۔ منع تو اس لیے ہے کہ سجدہ نہ ہو، رکوع نہ ہو، جھکے نہیں۔ ویسے ماں باپ کے پاؤں پکڑیں، خدمت کریں، دبائیں، ان کے ہر لحاظ سے ان کے لیے دعا بھی کریں اور اتباع بھی کریں۔ بہرحال اگر آپ تیسری رکعت میں بیٹھ گئے ظہر میں اور تشہد پڑھ لے، پھر یاد ہے سجدہ صاف کرنا ہوگا۔ اگر کسی آدمی کی ناف پہ نظر پڑ جائے، نظر والے کا وضو تو نہیں ٹوٹتا ہے، نہ اس کا ٹوٹتا ہے، لیکن یاد رکھو جو آدمی احرام باندھتے ہیں اور ناف سے نیچے چادریں باندھی ہوتی ہیں، وہ دکھانے والا بھی لعنتی ہے اور دیکھنے والے پر بھی لعنت ہے، اور اس کا جو حصہ ہے یہ عورہ ہے۔ جب وہ ظاہر ہے نماز ہی نہیں ہوگی، نہ عمرہ ہوگا، نہ طواف ہوگا۔ میرا والد دوست کا والد آئے تھے حج کرنے، عمرہ کیا، فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ بڑی اچھی بات ہے، قیامت تک ان کے حج عمرے لکھے جائیں گے۔ کہتے ہیں دیکھو بھائی، کوئی مولوی کہہ دے کہ مرنے کے بعد حضور کا چہرہ قبر میں دکھایا جاتا ہے، یہ بالکل شاذ روایت ہے، نہ قابل اعتماد روایت ہے۔ نہ چہرہ دکھایا جاتا ہے، نہ قبر کھولی جاتی ہے، نہ حضور تشریف لاتے ہیں، بلکہ حدیث میں موجود ہے ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس بندے کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے جس کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا تھا؟ تو اللہ بھی بوئے سکو بھی اگر دکھایا جاتا۔ اچھا ایک منٹ کے لیے فرض محال، اگر ایک آدمی نے پہلے حضور کو نہیں دیکھا تو کیسے پہچان لے گا؟ دیکھا ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ جب ہم ہجرت کر کے آئے مدینہ منورہ میں تو لوگ آتے تو پہلے مجھے ملتے، حضور کو بعد میں ملتے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حضور کون ہے۔
تو اب حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے یہ کیا کہ میں کپڑا لے کے دھوپ آ رہی تھی سایہ کر کے کھڑا ہو گیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ خادم ہے مخدوم تو یہ ہے. مدینے والے نہیں پہچان سکے, تم پہچان لو گے ماشاءاللہ. میں نے ٹیلی فون پہ نکاح کیا ہے, وہ ہوتا ہی نہیں نکاح, دوبارہ کرو. نکاح کے لیے شرط ہے کہ دونوں ایک جگہ موجود ہوں, یعنی دولہا بھی دلہن بھی, یا دلہن کا وکیل ہو, اس کا ماں ہے, باپ ہے, چاچا ہے, کوئی ہے, وہ ایک جگہ ان کا ہونا ضروری ہے. ایک ملک میں ہے, ایک اور ملک میں ہے, کوئی نکاح شکاح نہیں ہوتا ٹیلی فون پہ. یہ جو آج کل انٹرنیٹ پہ کرتے ہیں اور ای میل پہ کرتے ہیں اور سامنے کیمرے لگا دیتے ہیں, بالکل نکاح نہیں ہوتا. ہمارے ہندوستان میں چھٹی مناتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہے, اب مجھے سمجھ نہیں آیا کیا مناتے ہیں. طواف کے بعد جو نفل ادا, نفل کس نے کہا ہے آپ کو؟ بس زبانوں پہ چڑھ گیا. طواف وہ 2 رکعت واجب ہے, باقی تمام ائمہ کے نزدیک سنت ہے, نفل تو کسی کے لیے نہیں ہے. نفل 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 پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے بنا رکھا ہے. کہتے تھے کہ بعض لوگ کہتے ہیں بدعتی کے پیچھے نماز ہوتی ہے, بہرحال نماز نہیں ہوتی ہے. جو کہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے. اللہ پاکستان میں شریعت نافذ کریں, بالکل دعا کریں اللہ اسلام نافذ فرمائیں. اور وہ کب نافذ ہوگا؟ جب تم مسلمان بنو گے. اسلام کس پہ نافذ کریں؟ کون نافذ کرے؟ ووٹ دیں گے آپ ماشاءاللہ بے دینوں کو اور لائیں گے اسلام. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بس زبانی کلامی بات ہے, اللہ اسلام نافذ کرے. جی کہا نا, تم نے کلمہ نہیں پڑھا, اسلام تو نافذ ہے, عمل کرو اسلام پہ. تو مسلمان ہو, کون نافذ کرے؟ اللہ نے نافذ کر دیا ہے. اگر ایک عورت نے عمرہ کیا, طواف کیا, صفا کیا, غسل کیا, سر پہ پانی نہیں ڈالا, احرام اتار دیا, بعد میں یاد آیا بال کاٹ لیے, کچھ نہیں ہوتا ہے. ٹیلی فون پہ جو میوزک لگا ہوا ہے وہ حرام ہے. اگر کسی نے عمرے کے بعد کینچی سے ٹک لگایا, ادھر ادھر ادھر, دم پڑ گئی, بال بھی کٹوائے اور دم بھی ادا کرے. صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک دم نہیں ہے. صلاۃ الجنازہ کے دوران طواف کرتے رہو. جنازہ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے, کچھ لوگ پڑھ لیں گے تو سب کے ادا ہو جائے گا, لیکن ثواب تو نہیں ملے گا نا. دم پڑ جائے تو مکے میں دینی ہے, اپنے ملک میں نہیں دے سکتے. طواف جو ہے نا نفلی عبادت ہے, آپ اپنے لیے کر کے دعا کریں اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرمایا, انشاءاللہ اللہ عطا فرمائیں گے. کہتے میں نے اپنے عزیزوں سے 3 تولے سونا ادھار لیا تھا, اس وقت قیمت 12,000 تھی, اب قیمت زیادہ ہے, آپ ان کو 3 تولے سونا واپس کریں, جو لیا تھا وہ واپس کرو. حنفی مسلک پر ہو, عمرہ کر کے گنج نہ کروائے, کوئی حرج نہیں, اس طرح نہ پھروائے, لیکن سارے سر کے بال کاٹے. مثلا اتنے بال ہیں, اتنا بال, چوتھا حصہ سارے سر کا کاٹ جائے, ٹھیک ہے.
میں قطر سے آیا ہوں، میں نے احرام باندھا ہے، نیت کی، لیکن 2 رکعت نہیں پڑھی، کوئی حرج نہیں۔ طواف الوداع عمرے والوں کے لیے واجب نہیں ہے، اگر کرو تو ثواب ہے۔ اگر رمضان المبارک کے بعد ہم عمرہ کریں تو حج فرض نہیں ہوتا۔ آپ کو جب یہاں رہنے کی اجازت نہیں تو حج کیسے فرض ہوگا؟ دو سال مکے میں کام کرتا ہے، چھٹی پہ گیا، واپسی پہ لازم احرام ہے۔ یہ مانا تھوڑا ہے جو مکے میں رہتا ہے وہ دین چھوڑ دے، یہ اچھا مسئلہ ہے۔ اگر آپ مثلا مسجد عائشہ سے عمرہ کرتے ہیں جائز ہے، جیرانہ سے کرتے ہیں جائز ہے، لیکن جتنی دیر عمرے میں لگاتے ہیں اگر طواف کرتے رہیں تو طواف کا زیادہ ثواب ہے۔ حضرت اسماعیل کی شادیوں کا ذکر، شادیوں کا تو کوئی ذکر نہیں ہے، شادی الگ ہوئی ہے، قربانی الگ ہوئی ہے۔ کہتے جی کہ تبلیغ کا کام، یہاں بھی کوئی منع نہیں ہے، اب تبلیغ نہیں ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو اب تقریر ہو رہی ہے، تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ سامنے آپ کے درس ہو رہا ہے، ہر جگہ تبلیغ ہو رہی ہے، ہر مسجد میں ہو رہی ہے، کتنے کا ہے بند ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اجازت مانگی تھی، اپنی والدہ کے لیے اجازت نہیں ملی۔ جنازے میں 1 سلام پھیریں تو جائز ہے اور 2 پھیریں تو جائز ہے۔ حدیث کی روشنی میں ہے، وہ تو حضور نے گاڑا تھا قبر پہ، یہ حکم نہیں دیا کہ گاڑا کرو، اگر حکم ہوتا تو اس دن کے بعد صحابہ گاڑتے۔ کہتے ہیں کہ یہاں دیکھا ہے کوئی آدمی سو رہا ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، اٹھ کے نماز پڑھتا ہے، وہ سو رہا ہوگا، نیند نہیں ہوگی، اگر نیند ہے تو وضو ختم ہو جاتا ہے۔ زمزم جیسے باقی پانی پیتے ہیں، بیٹھ کے پیئیں۔ اللہ کا ذکر کرنے والا اللہ ہو جاتا ہے، کسی نے نہیں لکھا پڑھنے والے کی نظر میں دھوکہ ہے یا دل کے اندر کوئی بغض ہے۔ ذکر کرنے سے آدمی اللہ ہو جائے تو ساری دنیا اللہ ہو جائے، وہ ہوگا اللہ والا ہو جاتا ہے، اس نے کہا اللہ ہو جاتا ہے۔ ایک مجلس میں اگر 3 طلاقیں دی جائے، مسلک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں 3 شمار ہوتی ہیں، باقی کسی اور عالم سے آپ جانیں، آپ کا فتویٰ جانیں۔ جو لوگ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، امام تو پڑھتا ہے نا، تو امام کا پڑھنا جو ہے وہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ میں نے کہا تھا اولاد کے لیے پہلے علاج کروائیں، اس کے بعد وہ جو دعا ہے نا قرآن میں وہ مانگا کریں، رب لا تذرنی فردا، کوئی عدد نہیں، صبح شام ہر نماز کے بعد مانگا کرو۔ میں یہ سول انجینئر کے ویزے پہ آیا ہوں، اللہ تبارک و تعالی مشکل حل کریں گے، انشاءاللہ نوکری مل جائے گی۔ مکے میں آنے کے بعد امتحان ہوتا ہے، تھوڑا رگڑا شگڑا نکلتا ہے، صبر کرو، اللہ سے مانگتے رہو، اللہ پاک سب مشکلیں حل کر دیں گے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ اگر عورت کو حیض آ جائے طواف الوداع معاف ہے، طواف الوداع ایسے بھی عمرے والے کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہم نے جمعہ کا دن ہے، جمعہ سے پہلے طواف الوداع کر لیا، جمعہ پڑھنے کے بعد روانہ ہوئے، کوئی حرج نہیں۔
کہتے جی کہ سر کے بالوں میں داڑھی کے بالوں کو کلر کریں جائز ہے، کوئی نماز مکروہ نہیں ہے، لیکن کلر وہ نہ کریں جیسے سیاہ منع ہے، باقی کوئی بھی کریں وہ جائز ہے۔ کہتے جی کہ مشین سے مونچھیں صاف کریں، کوئی حرج نہیں۔ لائف انشورنس پالیسی لینا بالکل حرام ہے، اس میں جوا بھی ہے اور سود بھی ہے۔ سر پہ جتنے بال ہیں چوتھا حصہ کاٹنا چاہیے۔ ایک آدمی سے احرام باندھنے کے بعد تلخ کلامی ہو گئی، استغفار پڑھ لو، اس بندے کو اگر برا بھلا کہا ہے تو معافی لے لو، کوئی مسئلہ نہیں، معافی مانگ لو، بس اللہ معاف کر دیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم، لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ سبحان رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة عن كل اسم والغنيمة عن كل بر۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتا، ولا هما إلا فرجتا، ولا عيبا إلا سترتا، ولا كربا إلا نفستا، ولا ضالا إلا هديتا، ولا فسادا إلا أصلحتا، ولا مريضا إلا شافيتا، ولا مبتلا إلا عافيتا، ولا ميتا إلا رحمتا، ولا حيا إلا هديتا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز کی بھی ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی سب بیماریاں دور فرما، یا الہ العالمین۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یہود و ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہے اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ